ناظرین، قرآنی تعلیمات کا یہ پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. میں پھر دہراتا چلوں ایک بار کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں فکر فردہ چینل کو، اور اس کو شیئر کریں، اور اس کی بیل بھی اگر ممکن ہو تو وہ بھی اس کے اوپر بھی انگلی مار دیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کون سی نئی ویڈیو آئی ہے، ڈاکٹر صاحب کے نئے کون سے جو ہے وہ افکار سامنے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی. جی، آپ نے ایک بڑا خوبصورت اور باریک نقطہ اٹھایا، اور قرآن پاک میں ایسی کئی آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ ایمان لائیں، آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ ایمان بھی لائیں. تو آپ نے جس طرح پہلے حصے میں بیان بھی کی، یہ ذرا نقطہ سمجھائیں کہ ایمان کے انسان کی صحت پر اور اس کی شخصیت پر کیا اثرات، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ایمان والا ہے. ہاں جی، دیکھیں 3 درجے حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں. حدیث جبریل میں بھی غالباً اس طرح سے ہے کہ اسلام، ایمان، ہم یہ تو ڈسکس کر چکے، اور احسان، 3 درجے ہیں. اسلام کو میں نے بتایا کہ وہ تو ایمان کا پہلا حصہ ہے جو آپ مانتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو تشریف لائے. بدو نے کہا یا رسول اللہ، میں کیا کروں جنت میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کلمے کا بتایا کہ اللہ کی توحید، اللہ کو یکتا مان، اور مجھے اللہ کا رسول، آخری رسول مان، اور اس کے بعد جو نماز فرض ہے وہ نماز ادا کر، جو روزے فرض ہیں وہ روزے رکھ، جو حج تجھ پر فرض ہو جائے وہ حج ادا کر ایک زندگی میں، اور جو زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ زکوٰۃ ادا کر، یہ تو کر جنت میں جائے گا. وہ صاحب اٹھے، گھوڑے پہ بیٹھے، اور یہ نعرہ لگایا کہ جو حضور نے کہا ہے میں وہی کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. یہ بولتے جاتے اور گھوڑا روانہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نے جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہے تو نیچرلی یہ تو پھر خواہش ہر انسان کی ہے. تو صحابہ تو سب سے پیارے تھے. تو صحابہ نے فرمایا جی حضور کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جا رہا ہے اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو دیکھ لو یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، یہ سبحان جنتی ہے. اللہ، سبحان اللہ. تو یہ تو ہو گیا اسلام. ایمان یہ ہے کہ آپ کے قلب میں چیز گھس جائے. جیسے میں نے پہلے بھی سورہ حجرات کی آیت بھی تلاوت کی. اس ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل آپ اللہ کے ساتھ، یعنی آپ کو کوئی خوف، کوئی ہرس، کوئی لالچ، یہ جتنی برائیاں ہیں یہ سب آٹومیٹکلی رفع دفع ہوتی جاتی ہیں. اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں کہ اللہ نے کہا کہ مطیع ہو جا، تو انہوں نے کہا جی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے کہا یہ بڑی آزمائشوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چنا، امام چن لیا ان کی اس توحید پر. انی وجہت، یہ نہیں کہ دعا ہے قرآن میں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور میں مشرکوں میں حنیف ہو کے، بالکل یکسو ہو کے، اور وہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور ان کی باتیں پڑھیں بڑے مزیدار ہیں. تو میں نے کہا کہ ایمان جب آتا ہے تو ایمان اپنا اظہار چاہتا ہے. جیسے کسی ملک کے پاس، کسی فرد کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ خیر کر جاتا ہے. ملک کے پاس طاقت آتی ہے حملے کرتا ہے، مستیاں کرتا ہے. تو جب ایمان آتا ہے تو وہ بھی دکھاتا ہے اپنا آپ. وہ جب دکھاتا ہے اظہار چاہتا ہے وہ، اور اظہار کرتا ہے. وہ اظہار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے پازیٹیو وائبس آتی ہیں، آپ کی دماغ پازیٹیو ہو جاتا ہے، آپ کا قلب پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور آپ کے اعمال جو نکلتے ہیں وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جو شاندار ہوتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں اعمال صالحہ کہہ لیں. اور اس کی چھوٹی ترین مثال لے لیں تو انسان کی زبان، یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان نقصان نہیں پاتے. بالکل اسی طرح کی ایک عورت تھی، وہ بڑی اچھے اعمال کرتی تھی. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ عورت ہے، یہ بہت اچھے اعمال کرتی ہے، نماز وغیرہ ہر چیز کرتی ہے، لیکن پڑوسی سے تنگ ہے. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. اور کسی اور خاتون کے بارے میں کہا تو آپ نے یہ فرمایا صحابہ نے کہ یہ ہے اعمال تو بس ذرا واجبی صحیح ہیں، لیکن یہ ہے بڑی اچھی، لوگوں ماحول بڑا خوبصورت رکھتی ہے، اچھے طرح سے برتاؤ کرتی ہے. آپ نے کہا جنت میں جائے گی. تو یہ چھوٹی باتیں ہیں. روڑے رستے سے ہٹا لینا، راستے میں نہ بیٹھنا، لوگوں کو ذہنی اذیت نہ دینا. میں چھوٹی سی بات بتاؤں، ہم لاؤڈ اسپیکر میں صبح بولتے ہیں نا، یہ پہلے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ یہ شیطانی چرخہ ہے یا شیطان کی آواز ہے یا کیا شیطانی ڈبہ ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے محلے میں دیکھتا ہوں کہ 4 طرف مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، کعبے کی بیٹیاں ہیں، لیکن صبح 3 بجے اگر اٹھ کے وہ بندہ بیمار ہو اور وہ اگر وہ ایسی چیزیں پڑھنا شروع کر دیں جس کا نہ کوئی نعت سے تعلق ہے نہ کوئی قرآن سے تعلق ہے، اور اگر میں کہتا ہوں قرآن اور نعت سے تعلق ہو بھی تب بھی اگر ایذا پہنچائیں گے
پڑوسیوں کو یہ گناہ کبیرہ ہوئے گا. ہم نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم اس بات کو دل میں لیتے ہی نہیں. تو اعمال صالحہ کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہاں تک تربیت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو صحابہ کی آپس میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، ابو ذر غفاری اور بلال حبشی. بلال غلام تھے، آپ کو پتہ ہے. تو ابو ذر غفاری کو کسی بات پہ غصہ آیا تو انہوں نے کہا یبن السودا، او کالی ماں کے بیٹے. یہ صدا حضور کے پاس پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے انداز میں کہا افیق الجاہلیت یا ابا ذر، یہ جذباتی باتیں، یہ جہالت کی باتیں موجود ہیں، میں تمہارے اندر موجود ہوں. تو تربیت یہ کی ہوئی تھی قرآن سے اور سرکار کی سیرت سے حضور نے اپنے صحابہ کی کہ وہ اپنے گال کو مٹی میں رکھ کے لیٹ گئے اور بلال کو کہا بلال آؤ اور اپنی چپل سے میرے دوسرے گال کو مسل دو. میرے منہ سے وہ آواز کیوں نکلی ہے، وہ الفاظ کیوں ادا ہوئے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ خفا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بلال حبشی نے چپل سے مسلنا تو مناسب نہیں تھا، آپ نے وہ چپل رکھی ہے اور یہ کہہ کے رکھی ہے کہ اس لیے رکھی تھی، نہیں رکھتا تو یہ پھڑک کے کہیں یہ مر ہی نہ جاتا. تو یہ انداز ہے اس کا. اور حضور کا مہمان ایک آیا، آپ نے کہا ہے کوئی گھر لے جائے. اس زمانے میں ذرا پیسے ویسے کم تھے ہجرت کے بعد، تو ایک صحابی گھر لے گئے. گھر میں ایک ہی بندے کی روٹی پڑی ہوئی تھی میاں کی. تو انہوں نے کہا حضور کا مہمان ہے. تو بیوی نے اور میاں نے آپس میں وہ کر کے مشورہ کر کے تو جو دیا تھا اس کو بجھا دیا، اور میاں جو تھا وہ منہ ہلاتا رہا اور مہمان نے خوب سحروں کا کھانا کھایا. صبح جب نماز میں گئے تو سلام کے بعد حضور نے صحابی کا نام لے کر کہا کہ فلاں اللہ تجھ پر تیری رات والے عمل پر سلام بھیجتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے. تو بعض اوقات نیکیوں کی یہ نہیں تو آپ نے 2 کروڑ 36 لاکھ روپے دیے ہوں. بعض اوقات یہ خلوص جو ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانور جو قربانی کے جانور کرتے ہو، ایک مثال ہے، باقی کو آپ منطبق کر لیں کہ نہ اللہ کو خون چاہیے نہ اس کا گوشت چاہیے، اللہ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہے تم کیا کرتے ہو. تو یہ جو تقوی ہے، جو خشیت الہی ہے، جو عبادت گزار آدمی جو ہے جی وہ پھر یہ منزل پر آتا ہے، اس منزل پہ آتا ہے. اور تقوی ہے کیا؟ بہت سی ڈیفینیشن ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں. اللہ کی حدود کی نگرانی اور حفاظت میں بندہ کھڑا ہو جائے، یہ تقوی ہے. اللہ کی حدود، اس کی نگرانی اور حفاظت، اس میں بندہ کھڑا ہو جائے تو یہ تقوی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اس کی حقوق اللہ کی بات کر رہے تھے. اللہ کے حقوق کا ہیں. سب سے پہلا حق تو میرے خیال سے یہ ہے جو کسی حدیث میں اس کی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی جناب میں کوئی شرک نہ کرے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کی جناب میں شرک نہ کرے، اس کی عبادت میں کوئی شرک نہ کرے. اور پھر بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اسی حدیث کے اگلا پیرا ہے کہ پھر بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے اٹ سیز اٹ آل، یہ بندوں کے لیے کافی ہے. ویسے اگر حقوق پہ جائیں، اور کسی نے کہا نا، علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ہوا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے اور تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی بینا ہے. یہ جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح کے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے تعلق باللہ، اللہ سے تعلق کو آپ کو اٹھاتے ہیں. اور حضور سے کسی نے پوچھا، غالباً جبریل تھے، دین سکھا رہے تھے، سوال کر رہے تھے، حضور جواب دے رہے تھے ایک حدیث میں کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، یہ احسان کا رویہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ انت عمل للہ کانک تراہ، تو ایسے اعمال کیا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ آنکھ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتی نا، تو پھر یہ تو مستحضر ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. فإنک بأعیننا، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور فإنک بیا وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ رویہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ یقین تک ایقان ہے آپ کا، پھر میرا خیال ہے آپ کے باڈی سے کو دائیں بائیں نقصان نہیں ہو سکتا. ناظرین، آپ بہت ہی جو ہے وہ ایمان افروز گفتگو ڈاکٹر صاحب کی سن رہے ہیں. موضوع ہمارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.